بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بن ولید، قسط نمبر 34۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اس عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لاشوں کے کان اور ناک کاٹ لائے۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اونچے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخوں نے بھی ابن ہشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لائے اور نیلامی کی چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان 2 کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ یہ 6 تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے۔ آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہی رہے۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہوں گے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔
ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا۔ اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخ کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نتا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ ہمارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا خیمہ کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے طنزیہ کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنے ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے؟ اس آدمی نے کہا۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا، ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی۔ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا، مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے
یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بڑوں کی طرح یہ بات اس کے اوپر بناتی رہی۔ اسے وہ ہوا یاد آئی، وہ جادوگرنی تھی یا نہیں۔ اس کے حسن میں، جسم کے ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کہ اس آدمی کے منہ سے جو ہوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔